وزیر اعظم نے بھی بلا کر مسیحی برادری کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے، کوئی اکرام کیا ہے ان کا، بجائے ہے ہونا چاہیے کاش اس موقع پر قرآن پاک کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کا اعلان کیا جاتا کہ جن لوگوں نے بھی خباثت کی ہے انہوں نے اچھا نہیں کیا اور ان کو بھی قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ مسیحی برادری کے ساتھ جناب وہاں جا کر کرنا چاہیے، لیکن اس کو بھی تو اجاگر کرو کہ جن بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، یہ تو بات ثابت ہو گئی، جس میں 3 افراد ملوث ہیں۔ اب اس اقدام کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر شور پڑا ہوا ہے، مسیحی برادری کے ساتھ ہر کوئی ہمدردی جتا رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمدردی جتانے والے وطن عزیز کے لوگ کہاں گئے؟ والا میں جو سانحہ ہوا، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں پہلو رکھے تھے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ وہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، یہ تو بات ثابت ہو گئی، جس میں 3 افراد ملوث ہیں۔ اب اس اقدام کو کوئی بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، سب بھول گئے۔ اب سارے کیا ہیں؟ مسیحی برادری کے ساتھ جناب وہاں جا کر کرنا چاہیے، لیکن اس کو بھی تو اجاگر کرو کہ جن بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ان کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ یہ پہلو بھی غلط تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں دسیوں چرچ جلا دینے، گھر جلا دینے اور جناب تباہی مچا دینی، یہ اقدام بھی ٹھیک نہیں۔ جن نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھو۔ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پر شور پڑا ہوا ہے، مسیحی برادری کے ساتھ ہر کوئی ہمدردی جتا رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمدردی جتانے والے وطن عزیز کے لوگ کہاں گئے؟ وزیر اعظم نے بھی بلا کر مسیحی برادری کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کو حوصلہ دیا ہے، کوئی اکرام کیا ہے ان کا، بجائے ہے ہونا چاہیے کاش اس موقع پر قرآن پاک کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کا اعلان کیا جاتا کہ جن لوگوں نے بھی خباثت کی ہے انہوں نے اچھا نہیں کیا اور ان کو بھی قرار باقی سزا ملنی چاہیے۔ دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال جس طرح کے بھی معاملات ہمارے ملک میں چلتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے معاملات آگے پیچھے، فوج کے خلاف ایک پوری مہم بنی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پر شور ہے، آپس کے اندر لوگوں کے تنازعات ہیں، شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوششیں ہیں۔ ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایسے فتنہ و فساد سے اپنا دامن بچانا چاہیے، کیونکہ دشمن وہ تو پوری طرح اس طاق میں ہے کہ اس ملک کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ہاں اب سمجھداری اس گھر کے باسیوں کی ہے کہ کیا وہ اپنے گھر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا بچانا چاہتے ہیں۔ ہماری سمجھداری تو یہی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ تو قرآن کا محافظ ہے، قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی خدشات و انتشار سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔